جاوید خان برلن جرمنی سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ، UAE سمیت دیگر عرب ممالک امریکہ اور اسرائیل کے قدموں میں نشاور ہونے کو دل و جان سے تیار نظر آتے ہیں. اس رجحان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستان کو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ سچی بات ہے، چاہے مجھے وہ گالی دے، پاکستان کو ہوش کرنی چاہیے، پریکٹیکل ہونا چاہیے، ہوا میں تلواریں نہیں چلانی چاہیے. اور جو بات آپ نے کی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا رونا ہے. مجھے کوئی اپنی تاریخ میں کوئی ایسا وقت تو بتائیں جب ہم نے ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹی ہوں. کربلا سے پہلے معاملات شروع ہو گئے تھے، تب سے لے کے اب تک مغلوں کی تاریخ ہے. یہ تو سو کالڈ آپ کی تاریخ ہے، اٹھا کے دیکھ لیں. آٹومن امپائر جیسے سلطنت عثمانیہ، کچھ لوگ تو اتنے بے وقوف ہیں کہ اس کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں. مجھے وہ لوگ پسند ہیں، پر کانکررز نام کے تھے بھلے لیکن مسلمان تھے، اینڈ دے ور گریٹ کانکررز. لیکن اسلام میں تو کہیں سینکڑوں عورتوں پہ مشتمل حرم رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ظاہر ہے اسلام میں تو محلات کی اجازت نہیں ہے. خلفائے راشدین کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ. اس کے بعد ایک گیپ آیا تو پھر بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے، ان کا رہن سہن دیکھ لیں. اسلام تو کچھ اور کہتا ہے، اس لیے چھوڑیں. ہمارا بیچارہ علامہ اقبال خواب دیکھتا ہی رہ گیا. اس وقت بھی آئی ایم 100% شیور یہ خواب ہی تھا. ادروائز علامہ اقبال کو مسلمانوں کی تاریخ کا تو، اپنی تاریخ کا تو بہت بہتر علم ڈیفینیٹلی ہوگا، ڈیفینیٹلی تھا. لیکن اس آدمی نے خواب دیکھا اور کہا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. لیکن ہم تو وہ بد نصیب ہیں جو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں بھائی. ہماری اذانوں کے اوقات نہیں ملتے، نمازوں کے اوقات نہیں ملتے، سحریوں اور افطاریوں کے اوقات نہیں ملتے، اور تو اور عیدین کے دن نہیں ملتے. آپ عید آج منا رہے ہیں، میں کل منا رہا ہوں. اور وہ جو میں نے بات کی ہے کہ اذانوں کے اوقات نہیں ملتے، تو میری اور آپ کی اذان میں اگر تو 2 گھنٹے کا فرق ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے. چلو یہ تو سیکنڈز کا فرق بھی نہیں ہوتا، اذانیں ایک دوسرے پہ اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں. تو اب اس پہ مزید تبصرہ کروں گا تو اور تو کسی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے لیے ذرا زندگی اور مشکل ہو جائے گی. رہ گیا اسرائیل، تو بھائی میرے جاوید خان صاحب، آپ کے تسلیم کرنے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ امریکہ کو سپر پاور مانے نہ مانے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسرائیل کی مائٹ، اس کی کمانڈ، اس کا کنٹرول، اس کے عزائم، اس پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ سوائے اس کے کہ اس کا رجحان جو ہندوستان کی طرف ہے وہ زیادہ بڑھتا رہے گا. اس میں کس کا فائدہ ہوگا، کس کا نقصان ہوگا، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو دماغوں سے نہیں سوچتے. جذبات ہمارا پہلا اور آخری تعارف ہے، اور جذبات سے مغلوب ہوتے ہیں وہ لوگ جو جہالت زدہ ہوتے ہیں. پریکٹیکل آدمی نہیں ہوتا، وہ زمینی حقائق کو، گراؤنڈ ریالٹیز کو اپنے سامنے رکھتا اور فیصلے کرتا ہے. ہمارے تو عجیب و غریب حکمران ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک مسخرہ.
ہمارے حکمرانوں کا تکیہ کلام کیا ہے؟ ہم عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہیں. ڈوب مرو شرم سے. اگر تم عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہو. لیڈرشپ کا کام ہے نئی امنگیں دینا، ترجیحات کو تبدیل کرنا. ہمارا سب کچھ آپ پہ قربان. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مکہ کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کی تھی، ان کی امنگوں کو عصر نو ترتیب دی تھی. ان کو ترجیحات کا تعین کرنے کا سلیقہ، تمیز سکھائی تھی. لیکن وہ بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ کو طائف کے پتھر کھانے پڑتے ہیں بھائی. اس کے لیے آپ کو شعب ابی طالب میں فاقے کرنے پڑتے ہیں. اس کے لیے آپ کو خندق میں، غزوہ خندق کی خندقیں کھودنی پڑتی ہیں. اس کے لیے آپ کو احد کے شہداء کی لاشیں اٹھانی پڑتی ہیں. یہ جس طرح کی لیڈرشپ ہمیں نصیب ہوئی ہے، اور اس میں کوئی لیڈرشپ کا کوئی قصور نہیں. جیسے ہم ہیں ویسے ہی. زہریلی لسی میں اگر آپ مدانی چلاؤ گے تو جو مکھن نکلے گا وہ لسی کے زہر سے زیادہ زہریلا ہوگا. یہی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ مزید کتنی صدیاں یہی مکروہ دھندا جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ.